بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے کہ اعمال کی قبولیت کے چند اسباب، یعنی کہ جو ہم عمل کرتے ہیں ان کے قبول ہونے کے لیے کچھ سبب بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کا سب سے پہلے جو سبب ہے وہ ہے دعا۔ پہلا سبب دعا۔ ان میں سے پہلا عمل دعا کی عمل کریں، پھر قبولیت کی دعا مانگے کہ اے اللہ مجھ سے یہ عمل قبول فرما لیجئے۔ جیسے عمران علیہ السلام کی بیوی نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو بچہ میرے بطن میں ہے اسے قبول فرما لیجئے، تو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ دوسرا سبب ہے تقوی۔ تو دوسری چیز ہے تقوی، کہ جو انسان تقوی بری زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا۔ آگے تیسرا سبب ہے اخلاص۔ تیسرا سبب اخلاص، کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص کے بارے میں یہ الفاظ تو ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں، کہ ہمیں مثال دے کر سمجھائیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریوں کے درمیان بیٹھ کر نماز ادا کرے؟ اس نے کہا حضرت دیکھا۔ فرمایا وہ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں تو خیال بھی نہیں آتا۔ پھر فرمایا جو مخلص سے انسان ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر کسی بندے سے اس کو تعریف کی کوئی توقع نہیں ہوا کرتی، طمع ہی نہیں ہوتی کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تو ایسے اخلاص کے ساتھ اگر ہم عمل کریں تو یقیناً وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ دیکھیں بخاری شریف کی قبولیت، دیکھیں اللہ رب العزت نے بخاری شریف کو اتنا یعنی کہ قبولیت عطا فرمائی، کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑے اخلاص کے ساتھ لکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر حدیث مبارک کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر حدیث مبارک لکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگتے کہ اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اور آج اس کی قبولیت دیکھے کہ جب کوئی اس کتاب کو نہ پڑھے وہ عالم کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی یہاں قبولیت ہے۔ ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ، فقہ حنفی، دوسرے فقہ سارے، یعنی کہ یہ کیونکہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے جتنے بھی یہ 4 امام ہیں انہوں نے اپنے اخلاص کی وجہ سے یہ مقبولیت پائی۔ تو دیکھ لو آج ٹھیک ہے ہر امام کے ماننے والے بہت ہیں، یعنی کہ 4 امام میں 4 کے ماننے والے بڑے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کو پتہ فقہ حنفی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ساروں نے جو اپنا اخلاص سے کام کیا اللہ نے سب کو عزت دی۔ تو آج سب کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی اماموں کا نام لیا جاتا ہے 4 کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ جو بھی آپ عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں یعنی کہ 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ اس کو قبول بھی کرے گا اور آپ کو اللہ عزت بھی بخشے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں جو کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، بندے کے لیے نہیں۔ بندے کو جب بندے کے لیے کرو گے نا، جب دکھلاوے کے لیے، تو وہ عیاکاری ہو جاتی ہے، وہ نہیں، پھر وہ مانا نہیں جاتا۔ تو اس لیے اللہ ہمیں سب کو یعنی کہ اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان عمل کو اس طریقے سے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اللہ میری اور آپ کی کاوش کو اور ہمت کو اور
آنے والے وقت کو یعنی کہ اللہ قبول فرمائے، اور میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں اللہ میری مدد فرمائے اور مجھے توفیق دے کہ میں اسی طرح آپ کی رہنمائی کرتا رہوں۔ باقی یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہوئی ہے، انسانوں کے لیے۔ جانور بیچارے میں تو عقل ہوتی نہیں ہے نا، اس میں تو حس ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ نے جب دو رستے اچھا برا اور کتابیں بھی دے دی اور ساتھ اپنے بندے بھی دے دیے، تو کوشش کریں اخلاق کے ساتھ اچھے عمل کر کے اللہ سے قبولیت حاصل کریں۔ آمین۔